بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں امجد بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں بیہائنڈ دی سینس. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں. میرپور سے ان کا تعلق ہے. ماما شبیر صاحب. ماما جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا اور آپ کا کتنے دنوں کا دورہ ہے؟ ماشاء اللہ جی, بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ آپ کا بھی. بیسیکلی تو 6 ہفتے کا تھا, ابھی تقریباً 4.5 ہفتے تو ہو گئے ہیں مجھے یو کے میں آئے ہوئے, اور ماشاء اللہ بڑا زبردست ٹور جا رہا ہے, بڑا اچھا ہے, انجوائے کر رہا ہوں. یہاں پہ 4 بھائی ہیں, 2 بیٹے ہیں, پوتیاں پوتے ہیں, تو اس کے علاوہ جو فیملی ہے, دوست ہیں, تو سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ماشاء اللہ بڑا زبردست جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, رضوان انور صاحب مسلم لیگ کے رہنما تھے. انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی. انہوں نے کہا کہ سیاست اور کاروبار ہے جو وہ ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا. آپ ان کے اس فیصلہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے رضوان صاحب نے. یہ ان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا, میرے حساب سے لیٹ کیا ہے, اس وجہ سے کہ وہ بیسیکلی سیاسی تو ذرا ہر بندہ اپنی مرضی سے بنتا ہے, لیکن وہ کاروباری آدمی ہیں, 7 اسٹار کے آنر ہیں, وہ بے شمار انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے, کروڑوں کا اور ان کا بلکہ اربوں کا بزنس ہے ان کو. تو میرے خیال میں ان کو سیاست کی طرف جانا نہیں چاہیے, کیونکہ جب آپ اتنے ویل وشر ہیں, سیٹل ہیں, تو آپ کی جو توجہ ہے, فوکس ہے جو آپ کا, وہ صرف آپ کے بزنس پہ ہونا چاہیے. بابا جی, میرپور میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہوئی ہے, سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جس دن سے وہ شروع ہوئی ہے اس دن سے تنازعات کا شکار ہے. کبھی NOC جاری ہو گئے, کبھی نہیں ہوئے, اور دوسرا انہوں نے مختلف جو شہر ہیں, مختلف ممالک ہیں, وہاں پر اوورسیز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا, اور سپیڈ کے ساتھ انہوں نے فنکشن شروع کر دیے ہیں. دیکھیں جی, یہ تو شروع دن سے تھوڑا پرابلم جا رہا ہے اس سوسائٹی کا. اصل میں یہ انتظامیہ کا کام بنتا ہے, کمشنر صاحب کا, DC صاحب کا, کہ یہ اس کو خود نگرانی کریں اور دیکھیں. اور جب یہ شور شرابہ پڑا NOC کا, تو نوید اختر گوگا صاحب نے دوسرے دن ان کو NOC جاری کر دیا. تو بعد میں کچھ چیزیں پتہ چلی کہ وہ زمین پتہ نہیں 860 کنال ہے سم تھنگ, تو جو انہوں نے NOC مانگا ہے وہ 2200 کنال کا پتہ نہیں مانگ لیا. تو یہ تھوڑا تنازع چل رہا ہے, لیکن اس سب میں میرے حساب سے جو ہے وہ میری جو تجویز ہے یا جو میں مشورہ دینا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, وہ یہی ہے کہ لوگ اس کے اوپر توجہ نہ دیں, لوگ خریداری نہ کریں. لوگوں کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کرنی چاہیے. ٹھیک. ایک رپورٹ ہے کہ 2019-20 سے لے کے تو اب رواں سال تک وہاں پر کوئی 40 سے زائد جو مکانات ہیں وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا. دوسرا واپٹا نے بھی اس کو لکھ دیا کہ یہ بالکل فٹ نہیں ہے سوسائٹی کے لیے. مجھے سوسائٹی کی جگہ کا تو نہیں پتا, لیکن میں ایک دفعہ پچھلے 3-4 ماہ پہلے گیا تھا کاکڑا ٹاؤن میں. عاجز ذوالفقار صاحب ہیں, ٹھیک, ان کے گھر گیا تھا. تو ان کے جو گھر کی لائن ہے جو کاکڑا پوٹرا بینسی کی طرف جاتی ہے نا, وہاں پہ یہ پرابلم آیا ہوا تھا. وہ بڑی بڑی دراڑیں پڑی ہوئی تھی, بڑے بڑے ان کے مکانوں کے نقصانات ہو رہے تھے. تو اب مجھے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتا ان کی کہاں پہ, لیکن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, لوگوں کو اپنی انویسٹمنٹ کا خود جو ہے نا سیو کرنا ہے انہوں نے. آپ میرپور میں انجمن تاجرہ میں بہت زیادہ متحرک رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج تک انجمن تاجرہ ہیں جو وہ متحد نہیں ہو سکی؟ میں نے تو ویسے اب کنارہ کشی کر لی ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ جب تک زندہ ہیں تب تک وہ ایک ہو نہیں سکتے, کیونکہ سب کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں. ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میری چیئر لگی ہونی چاہیے DC صاحب کے پاس, کمشنر صاحب کے پاس, تو وہ سارا چیئر کا معاملہ ہے. باقی ادروائز کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھنے والوں کو میری طرف سے سب کو سلام ہے, اور وہ آپ کا پروگرام ضرور دیکھیں اور آپ کو فیڈ بیک بھی دیں, اور اپنا بھی خیال رکھیں, ہمارا بھی خیال رکھیں. ہماری طرف سے سب کو اللہ حافظ. آپ نے گفتگو سنی ماما شبیر صاحب کی. ہم نے اس میں مختصر سا انٹرویو ان کی کرنے کی کوشش کی, ان کے حالات جاننے کی کوشش کی. سٹی ہاؤسنگ کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کریں. ماما بزرگ آدمی ہے تو ان کا جو مشورہ ہے اس پر بھی عمل کریں. دیکھتے رہیے بیہائنڈ دی سینس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں امجد بیگ، آپ دیکھ رہے ہیں بیہائنڈ دی سینز۔ یہ وہ کڑوا سچ ہے جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ محکمہ جیرخانہ جات آزاد کشمیر کا پول کھول دیا ہے، بلکہ دیگر سرکاری اداروں کی ساکھ کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ جب ادارے پناہ گاہیں بن جائیں اور محافظ کی درندے بن جائیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم ایک المیے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ آج ایک بار پھر بھارت کی چالاکیوں اور جھوٹ کا پردہ ہے جو فاش ہو گیا ہے۔ ایک مخصوص جماعت کی جانب سے افواج پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کی جا رہی ہے۔ سجاد ریشم نامی پولیس کانسٹیبل کو شہید کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔